سورج کی کشش کی وجہ سے تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں اور اپنے اثر سے باہر نہیں جاتے۔ اسی طرح مجھے آپ کی کشش کا سامنا ہے مصطفیٰ۔ میرے چاروں طرف پھیلی تاریخیوں میں میرے لیے آپ سورج کی مانند روشنی ہیں۔ تو براہ کرم بتائیں میں کس طرح آپ کے گرد طواف محبت کرنے سے خود کو روک سکتی ہوں۔ وہ دن کے آخری پہر وہ آج بھی اس بے حس کو یاد کرتے ہوئے اس سے مخاطب تھے۔ کبھی کبھار تو مصطفیٰ کی بے رخی دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ وہ ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ لے۔ بچپن کی پسندگی لڑکپن تک آتے آتے محبت کی شغل اختیار کر گئی تھی اور اب اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، لیکن مصطفیٰ ہمیشہ کی طرح اس سے دور اور بے نیاز تھا۔ یہ چیز اسے گھنٹوں رلایا کرتی تھی۔ ابراہیم سلیمان اور شہزاد سلیمان دو بھائی تھے۔ ابراہیم کے دو بچے تھے، 30 سالہ مصطفیٰ ابراہیم جو کہ CSS کے بعد SP کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کے بعد 22 سالہ ندا ابراہیم یہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی تھی۔ شہزاد سلمان کے 3 بچے تھے، 31 سالہ محسن شہزاد جن کی شادی اپنے ماموں کی بیٹی سے ہونی تھی اور اس سے 2 سال چھوٹی فرح بھی 3 سال پہلے اپنے ماموں کے بیٹے اویس سے شادی کر چکی تھی۔ سب سے چھوٹی روحینہ شہزاد جو ندا کے ساتھ ماسٹرز کر رہی تھی۔ روحینہ کے دل نے کم عمری میں ہی اس ستم گر کو دل دے دیا تھا۔ وہ مغرور مصطفیٰ کو دل میں بسا بیٹھی تھی جس کی 6 فٹ قد، فولادی جسم اور آنکھوں میں ہمیشہ کی چمک تھی۔ سب کچھ شاید اس کے پیشے کی وجہ سے تھا۔ مصطفیٰ جو بہت سال پہلے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی محسوس کر چکا تھا، اب اسے روحینہ کے وجود سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ حالانکہ روحینہ کا وجود نظر انداز کرنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ سنہری رنگ کا جس میں گلابی رنگ گلا ہوا تھا، وہ نرم و نازک سی گڑیا لگتی تھی، مگر پھر بھی مصطفیٰ کی پسندیدہ نگاہوں میں نہیں تھی۔ اس کے رویے کی وجہ سے روحینہ اندر ہی اندر گلتی رہتی تھی۔ ندا اور وہ سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہی تھی، تو ندا اکثر اس کے گھر مشترکہ پڑھائی کے لیے رک جایا کرتی تھی۔ ندا کے بہت بار کہنے کے باوجود بھی روحینہ ان کے گھر رہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ سگی تائی کا گھر تھا۔ پھر بھی وہ اتنی ہمت نہیں جٹا پاتی تھی کہ مصطفیٰ کے سخت رویے اور آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والے غصے کو برداشت کر سکے۔ ندا اسے اپنے گھر رات رکنے کے لیے منا رہی تھی اور وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ جب ندا نے یونیورسٹی سے فون کر کے اپنے بھائی مصطفیٰ کے گھر میں نہ ہونے کی تصدیق کی تو وہ تب مانی۔ وہ روحینہ کی محبت کی گواہ تھی اور جانتی تھی کہ اس کا بھائی روحینہ جیسی نازک دل والی لڑکی کو کیسے ہارٹ کرتا ہے۔ اس کی ماما نے بتایا کہ مصطفیٰ شہر سے باہر گیا ہے، تب وہ روحینہ کو اپنے گھر لے آئی۔ فون پر ہی اس نے چاچو سے اجازت لے لی تھی، تو روحینہ کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ اب وہ ان کے گھر پر تھی۔ نہ جانے کیوں روحینہ کو جیسے ہر چیز نئی نئی لگ رہی تھی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے، قدسیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی ان میں سمائی، مگر دل نے پھر سے شور مچایا۔ اف سنبھالو خود کو روحی، یہ تمہاری بڑی ماما اور بڑے پاپا کا گھر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اس نے اپنے دل کو دبایا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ ندا کے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں آرام دہ حالت میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی اور اب LD پر مووی لگا کر بیٹھ گئی کہ دماغ تھوڑا سا فریش ہو جائے، پھر دوبارہ پڑھائی جاری رکھے گی۔ وہ واش روم میں تھی جب ندا کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اسکرین پر چمکتی تصویر کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ بلیک شرٹ میں ملبوس مصطفیٰ ندا کو بازو میں لیے مسکرا رہا تھا۔ ندا نے کالر ID میں اس کی تصویر لگا رکھی تھی۔ وہ زیادہ دیر ان مسکراتی نگاہوں میں نہیں دیکھ پائی۔ فون بجتے بجتے خاموش ہوا۔ اس کا دھیان اب فلم سے ہٹ چکا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف TV کی روشنی تھی۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ اسی دشمن جا کو سوچ ہی رہی تھی۔ اس کی بے رخی نے اسے رلا دیا تھا۔ وہ کب سے ندا کو فون کر رہا تھا مگر فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاید سو گئی ہے، اس کے روم میں دیکھتا ہوں۔ اسے کافی کی کافی شدید طلب ہوئی تھی۔ وہ ابھی ابھی دوسرے شہر سے بائی روڈ اپنے گھر آیا تھا۔ پہلے کیس کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں خوار ہونا پڑ رہا تھا اور اب اتنے لمبے سفر کے باعث تھکن سے جوڑ دکھ رہا تھا۔ نہا کر وہ کب اسے فون کر رہا تھا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ گیلے بالوں کو ویسے ہی ماتھے پر چھوڑ کر اس نے شرٹ پہنی اور پھر بیچ کے صرف 2-3 بٹن بند کرتے ہوئے ندا کے کمرے میں داخل ہوا۔ TV پر فلم لگی ہوئی تھی۔
सामने आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। वो दाएं बाएं ताज्जुब से सर हिलाते हुए आगे बढ़ा था। निदा कहते हुए उसने झुककर उसकी आंखों से बाजू हटाया था। उसने झट से आंखें खोली। किसी का खुद पर झुका देखकर उसने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर जब वो बेदर्दी से उसके होंठों पर हाथ रखता उसकी चीख का गला घोंट गया। मैं हूँ मुस्तफा, इडियट लड़की। वो गुस्से से बोलता अपना चेहरा मजीद उसके चेहरे के करीब लाया था। वो गहरी गहरी सांस लेती, पूरी आंखें खोली मुस्तफा की आंखों में देख रही थी। मुस्तफा के पास से आती परफ्यूम की महक ने उसके हवास को जकड़ लिया था। कमरे के अंदर टीवी की मध्यम रोशनी माहौल को मजीद पुरफसू बना रही थी। उसकी हैरान दहशत ज़दा आंखों में देखते मूसा सब कुछ भूल ही गया था। देखते ही देखते उन आंखों में अपना अक्स वाज़िया नजर आया। अचानक उसके बालों से पानी टपकता पानी रोहिना के चेहरे पर गिरा और वह जैसे होश में आई। बेखुदी में अपने दूसरे हाथ से अपने होंठों पर रखे उसके हाथ को हटाना चाहा। मुस्तफ़ा सर से हाथ हटाकर पीछे हुआ था और वो एकदम उठकर बैठ गई। मुस्तफ़ा की निगाहें उसके सुर्ख चेहरे से होते उसके हुलिये पर गई। बेबी पिंक शर्ट और वाइट ट्राउजर में मलबूस थी। सॉरी, मैं समझा निदा है। वो अपने बालों में उंगलियां फेरता जैसे खुद पर काबू पाते हुए बोला था। मुस्तफ़ा की नज़रें उसके चेहरे से हटने से इनकारी थी। खुद पर उसकी नज़रें महसूस करते ही वो गैर महसूस तरीके से अपना दायां हाथ अपने बाएं कंधे पर रखती अपना रुख बाईं तरफ मोड़ गई। वो वॉशरूम में है। रोहिना के हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। उसे खुद में सिमटते देखकर न जाने क्यों मुस्तफ़ा के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो आए तो उसे बोलना कि कॉफ़ी बनाकर मेरी रूम में ले आए। वो उस पर से निगाहें हटाता कमरे से बाहर निकल गया। रोहिना ने सीने पर हाथ रखकर अपना सांस बहाल किया। वो एकदम बैठी थी, उठ खड़ी हुई। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। तभी निदा वॉशरूम से निकली। तुम्हारा फोन बज रहा था, ये कहकर वो वॉशरूम में बंद हुई और अब खुद पर ठंडे पानी के छींटे मार रही थी। दूसरे ही दिन निदा के रोकने के बावजूद यूनिवर्सिटी से अपने घर चली गई थी। मोहसिन की शादी के दिन करीब आ गए थे। रोहिना अपनी मामा और बहन फराह के साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। उसने निदा को भी अपनी तरफ बुला लिया था। रोज ही घर में ढोलक पर दोनों ही अपनी कज़न के साथ खूब हलचल किए रखती थी। आज मोहसिन की मेहंदी थी और सब कज़न्स मिलकर लुड्डियां डाल रही थी। रोहिना दूल्हे की बहन होने के नाते तितली की तरह उड़ी उड़ी फिर रही थी। रोहिना, यार प्लीज इस गाने पर डांस करके दिखाओ, उसके एक कज़न ने कहा। उसका सर नफी में हिला था। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, वो टालने को बोली। कम ऑन यार, भाई की शादी है, यहाँ कोई भी मर्द नहीं है, सब तो बाहर है। फराह ने कहा तो निदा ने भी उसकी मिन्नत की तो उसने हामी भरी। मैं अकेली नहीं करूँगी, मेरे साथ कोई और भी करेगा। उसके कहने पर एक कज़न उसका साथ देने को खड़ी हो गई। किसी ने मुस्तफ़ा को मोहसिन के कमरे से हार लाने को भेजा था। लाउंज में कदम रखते ही वो ठटक गया। ग्रीन लहंगा और उस पर येलो शर्ट, धन रंग का दुपट्टा, फूलों का जेवर पहने वो सरसों के फूल की तरह लग रही थी। होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट, मूसा की धड़कन एक लम्हे के लिए ही रुक गई। वो किस काम से आया था वो सब भूल गया। वो एक अदाह सी आंखों पर हाथ रखती और फिर हटाती अपने होंठ हिला रही थी। उसी वक्त रोहिना की आंखों में इसका चेहरा समाया था। खुद ब खुद उसकी चाल में अजीब सी मस्ती भर गई। अचानक उसने दिल को संभाला और एक तेज नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर डालता मोहसिन के कमरे की तरफ बढ़ा और बेबाक फितर जैद सबसे निगाहें बचाता लाउंज में आया। फिर मोबाइल को वीडियो के मोड पर रख डाला। मोहसिन के कमरे से आते मुस्तफ़ा ने एक नज़र फिर से रोहिना पर डाली थी, जो होंठों पर अब की बार नाज भरी मुस्कुराहट सजाए झूम रही थी। उसे बामुश्किल निगाहें उठाता वो आगे बढ़ने को था जब नजर सामने जैद पर पड़ी, जो मोबाइल में रोहिना को फोकस किए खड़ा था। मुस्तफ़ा की गर्दन की रगें ही तन गई। उसने फौरन उसकी गर्दन पर हाथ रखते दूसरे हाथ से उसका मोबाइल लिया। अब अगर जिंदगी में दोबारा ये करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वाले तुमसे अगली मुलाकात हवालात में करेंगे और तुम्हारी शक्ल पहचानने में भी नाकाम होंगे, समझ के। उसने पूरी गैलरी उड़ाते हुए मोबाइल उसके कुर्ते की जेब में रखते धमकी अमेज लहजे में कहा।
اس کے لہجے اور آنکھوں سے نکلتی آگ کو محسوس کرتے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ جی مصطفیٰ بھائی، معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جملہ مکمل کیے بغیر وہاں سے بھاگا تھا۔ ایک اور پلیز، ایک اور کی فرمائش ہوئی۔ جب ہی وہ اپنا سانس بحال کرتے پیچھے مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ روحینہ کا چہرہ ایک دم حیا اور خفت سے سرخ پڑ گیا، تو وہ اسے ڈانس کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور روحینہ کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نرمی سے اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی، جب ہی وہ قہر برساتی نگاہیں اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ ابھی تک ہکا بھکا کھڑی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں ڈانس کرنے کا؟ وہ باقی کی بچی مٹھائی فریج میں رکھ کر لاؤنج سے باہر جانے کی تھی، جب ہی وہ سامنے آیا تھا۔ اس کی بات پر روحینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ میں کوئی سر پر تو ڈانس نہیں کر رہی تھی، یہ میرا گھر ہے۔ نہ جانے کیوں وہ انتہائی سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جب گھر میں باہر کے لوگ ہوں تو گھر اور سڑک میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ لب بھینچ کر بولا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بھی اونٹ اٹھا کر میرے لاؤنج میں آ کر مجھے ایسے ناز کرتے دیکھ کر اپنی سدھ بک کھو سکتا ہے۔ انداز چھیڑنے والا تھا اور واقعی مقابل کو جلا کر راخی تو کر گیا تھا۔ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس کے نازک بازوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے بہت قریب کر گیا۔ مصطفیٰ ابراہیم کو روحینہ شہزاد میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، یہ بات تم جانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بے رحمی سے بول رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ کا نشانہ وہی لگا تھا جہاں وہ چاہتا تھا، یعنی روحینہ کا دل۔ چھوڑے مجھے، نہ جانے اس کے سخت ہاتھوں کی تکلیف تھی یا اس کا لہجہ۔ روحینہ کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نہ آتا تو تمہارا یہ ڈانس اس وقت سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو چکا ہوتا۔ ان آنکھوں میں جہاں کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کو اپنا عکس دکھ رہا تھا، وہاں پانی تھا جو آنکھوں سے ہوتا ہوا رخسار پر بہہ گیا۔ عورت کو اتنا بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے ہلکے سے چھوڑ گیا۔ روحینہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اس کے آنسو سے تر چہرے پر نگاہیں ڈالتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ باقی کا پورا وقت اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر سب اس سے پوچھ رہے تھے، اپنے آنسو پر بدباتی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے۔ رات بستر پر لیٹتے ہی اس کے جذبات کے تمام بدھن ٹوٹ گئے تھے۔ مصطفیٰ ابراہیم کو روحینہ شہزاد میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، یہ بات تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ یاد آتے ہی اس کے دل نے دہائیاں دی۔ وہ جنہیں تقدیر لوٹنا چاہتی ہو انہیں بے قدروں سے عشق ہو جاتا ہے۔ اپنے برابر میں سوئی ندا کا خیال کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکی روکی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ میں اپنے دل کو اب مزید ذلیل نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ کے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس نے خود سے عہد کیا تھا، دل نے ماتم کیا تھا، آنکھوں نے برس کر احتجاج کیا تھا۔ اس نے اپنی آستین موڑی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ جنگلی کہیں کا، کسی لڑکی کو کیسے چھوتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا۔ اپنے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا دل پھر سے سسکا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے سامنے؟ کرتا اتار کر دور پھینک کر خود کو بیڈ پر گرا لیا تھا۔ مصطفیٰ کو روحینہ کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ آ جاتا تھا۔ کیا سوچتا ہے وہ کہ وہ مجھے اپنی محبت سے تسخیر کر لے گی؟ اس نے سگریٹ سلگائی۔ اس سب کے باوجود اگر روحینہ کو کوئی اور دیکھ لیتا تھا اس کے وجود میں آگ بھی دوڑ جاتی تھی۔ اپنی اس بات سے ابھی تک وہ خود بھی انجان تھا۔ اگلے دن بارات تھی اور وہ ندا فروا اور روحینہ کو پولر سے پک کرنے آیا۔ روحینہ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چور نگاہ اس کے لباس پر ڈالی۔ بلیک فل سوٹ، بالوں کو جل سے سیٹ کیا گیا تھا۔ آج وہ حسب عادت گاڑی چلاتے وقت کبھی سامنے اور کبھی اپنی طرف کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح خود پر مخصوص دیوان کی بڑی نظریں محسوس کر چکا تھا۔ باقی سب بارات لے کر ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اس کا ارادہ گاڑی ہال کی انٹری پر روک کر ان دونوں کو اتارنے کا تھا، مگر وہاں پہلے ہی سے گاڑیاں کھڑی دیکھ کر وہ گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ ندا کو اپنی کزن نظر آئی تو وہ وہیں سے بھاگ گئی۔ فرح بھی جلدی سے اتر کر نکل گئی۔
اور دونوں ہی اترے تھے گاڑی سے۔ اس پر نظر جمائے اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں موتیا ہو جاتا اگر مجھے ایک نظر دیکھ لیتا۔ اسے ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتے دیکھ کر وہ جھنجھلاتا ہوا بولا۔ خود بھی آگے بڑھنے کو تھی جب ایک جھٹکے سے اسے رکنا پڑا۔ اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے کے اندر تھا۔ اس نے منہ بنا کر دوپٹہ نکالنا چاہا، مگر یہ کیا، دوپٹہ تو آدھے سے زیادہ اندر جانے کے باعث نکلنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ دور ہی تھا مگر اسے آواز دینا بیکار تھا کیونکہ پاس ہی ڈول والا اپنے فرض پورے کر رہا تھا۔ اف، اب میں کیا کروں؟ یہ ندا کی بچی ہے نا، نہ بھائی نہ بہن، دونوں ہی سیلفش ہیں۔ مایوسی کے عالم میں اسے رونا سا آیا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا چاہتی ہے مجھ سے، مجھے جگانا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ کے سامنے جھک ہی نہ جائے اس کا دل۔ اپنے دل سے الجھتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ چلو جلدی، اب کیا؟ ایسے ہی اسے سخت سست سنانے کے لیے اس نے اپنی گردن موڑی تھی مگر وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے پھر مخالف سمت دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے پہلے تو اندر نہیں جا سکتی، بھلے ہی اسے نظر اٹھا کر نہ دیکھتا ہو، مگر دل کو اس کی موجودگی کی خبر ہوتی تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ بیزار بیزار دیکھنے لگا۔ اف، اب کیا کروں؟ میرے بھائی کی شادی ہے، کسی نے بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ دوپٹے کو جھٹکا دیتے اس نے اب اپنی ناقدری پر رونا آیا تھا۔ ایکسکیوز می، اینی پرابلم؟ سفید اور سنہری کپڑوں میں ملبوس سنہری رنگت والی پری کو دیکھ کر گاڑی سے الجھتے دیکھ کر ولی بے ساختہ رکا۔ نو تھینکس۔ ایک نظر سامنے دیکھ کر وہ نازک لہجے میں بولی، 1 منٹ، یہ پھٹ جائے گا اگر اسے ایسے کھینچو گی تو۔ وہ سامنے آ کر اسے منع کرتے ہوئے بولا، جبھی وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے اپنے دوپٹے کو زور سے کھینچ رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ ایسی ہی کھڑی رہوں کیا؟ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر بہے تھے۔ مقابل نے گہری بے باک نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ٹھہرو، اب ایک حل ہے۔ وہ روہینہ کے اور قریب آتا اس کے بالوں سے پن نکالنے کو ہاتھ بڑھا گیا۔ نہیں پلیز، وہ اپنا چہرہ پیچھے کو کرتے خوف سے آنکھیں میچ کر بولی۔ اس کے چہرے پر شرم کی رنگت پھیلتی دیکھ کر وہ بے باک انداز میں مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می، اچانک کسی نے اس کی کلائی جو کہ اس کے بالوں سے 1 انچ کے فاصلے پہ تھی اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑی۔ مصطفیٰ کی آواز پر روہینہ نے امید سے آنکھیں کھولی۔ اپنے بالکل سامنے سے کسی حفاظتی دیوار کی طرح دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر گرے تھے۔ او آئی ایم سوری، آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ ہر۔ معاف کیجیے گا، میں تو صرف ان کی مدد ہی کرنے جا رہا تھا۔ ولی مصطفیٰ کی آنکھوں کے یہاں سرخی دیکھ کر ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے پیچھے سنہری وجود پر ڈالنی چاہیے اور وہ غیر محسوس طریقے سے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپانے لگا۔ وہ پھر مصطفیٰ سے ہاتھ ملاتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پیچھے پلٹا۔ تم کیا کر رہی تھی یہاں؟ ایک ہاتھ گاڑی کی چھت پر رکھ کر آنکھوں میں شعلے لیے اس کے بہت قریب کھڑا اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ پھنس گیا ہے، یہ سب چھوڑ کر چلے گئے، مجھے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ آپ کی بلا سے کوئی مجھے چاہے اٹھا کر یہاں سے لے جائے، آپ تو خوش ہوتے نا، جان چھوٹتی آپ کی مجھ سے۔ جسٹ شٹ اپ رو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی اس نے ایک دم انگلی اٹھا کر دھاڑ دیا۔ اس کی دھاڑ اور روح کے الفاظ پر ایسے بند ہوئی جیسے کسی نے چلتا ہوا ٹیپ بند کر دیا ہو۔ اس کا دل اٹک کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے اپنے قریب ان شعلہ میں جلتی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ تم آواز نہیں دیکھ سکتی تھی؟ تمہارا فون کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر وہ اب کی بار تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ دروازے میں پھر چابی ڈال کر اس نے اس کا دوپٹہ نکالا۔ سیل فون ندا کے پاس تھا، آپ کو آواز دینی چاہیے تھی، پر ڈول کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں بول نہیں پائی۔ جبھی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ چلو اب باتیں بعد میں کر لینا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اسے لے کر آگے بڑھا تھا۔ وہ حیران پریشان کبھی ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے چہرے کو۔ وہ پل کے جھپکاتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ندا، روہینہ کہاں ہے؟ فرحان نے اس کے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے ساتھ ہی تو آئی تھی، وہ بھی حال پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، مگر وہ کہیں نہیں تھی، وہ دیکھیں۔ اب کی بار ندا کی پرجوش آواز پر بہت ساری نگاہوں نے
दिलचस्पी से उस तरफ देखा जहां पर ब्लैक फुल सूट में मुस्तफ़ा और वाइट और गोल्डन इम्तिजाज के लिबास में रोहीना का हाथ थामे हॉल में दाखिल हो रहा था। क्या वो कहाँ थी? ये मुस्तफ़ा, मोहसिन ने आगे बढ़कर पूछा। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। कुछ नहीं यार, इसका दुपट्टा गाड़ी में फंस गया था। वो निदा और फरवा की तरह पड़ गई। ओह माय गॉड रोही, तुम और भाई एक साथ कितने जबरदस्त लग रहे थे। निदा के बोलने पर उसका दिल अलग से धड़का था। बकवास नहीं करो, तुम जाओ अपनी सगी कजन्स के पास। मेरी क्या परवाह तुम्हें? वो बाकायदा नाराज हुई थी उससे। तुम्हें मैं अपने भाई के हवाले करके तो गई थी, तो परेशानी कैसी? देखो कैसे हाथ पकड़कर किसी की परवाह न करते हुए तुम्हें अंदर लेकर आए हैं। निदा कहकर भागी थी क्योंकि वो उसे मारने लगी थी। इस वक्त मैं वो किसी की बेबाक नजरों के हसार में खुद को महसूस कर रही थी। ये लड़की कौन है? वली अपने अवीद के भाई से पूछ रहा था। कजन है मोहसिन की बहन। खैरियत है? फरहा ने पास आकर पूछा, उसकी नजरें टिकाए देखता जो रोहाना को फोकस किया हुआ था। खैर तो नहीं है। बेबाक नजरें उस पर जमाए व धुएं का मुरगल्ला छोड़ता हुआ बोला। मुस्तफ़ा ने उसे जब ये देखा तो अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। वो बली बली की बेबाक नजरों से रोहिना पर मरकूज देख चुका था। वे फरहा उन दोनों का तारुफ करवाने लगी। वली अवैस का भी बहुत अच्छा दोस्त था। वली के कंधे पर हाथ रखते फरहा ने कहा। वो भी चलता हुआ पास आया तो फरहा उसका तारुफ करवाने लगी। वली ने रोहिना से निगाहें हटाकर सामने खड़े शख्स को देखा जो कुछ देर पहले रोहिना को अपनी पनाहों में छुपा कर अंदर लाया था। फरहा, आइंदा अपने इन मेहमानों को घर के अंदर लाना जिन्हें फैमिली की रिस्पेक्ट करना आती हो। वो वली पर अपनी सर्द निगाहें गाड़ते हुए फरहा से बोला था। लहजा बहुत कुछ बावर करवा रहा था मगर वो रुका नहीं। ये कौन है? वली ने नापसंदगी से उसकी शख्सियत पर जमाते हुए कहा। मोहसिन का कजन है एसपी मुस्तफ़ा। उसने बताने पर वली को चौंका दिया। एसपी? वो फरहा को देख रहा था। हाँ, बड़ा ही खुड़ा और उल्टी खोपी है इसकी। नवीद ने जहर आलूद लहजे में कहा था। मेरी जेब में होते हैं ऐसे एसपी। वली की बात पर वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर बेहिसी से कह कहा लगा के। उसके बाद वली ने अपना प्रपोजल भेज दिया था तो शहजाद साहब ने अपने भाई से मशवरा करने के बाद जवाब देने का वक्त मांगा। वो गुमसुम हुई थी। उसका दिल आज बिल्कुल खामोश था। वो बेड पर चित लेटी थी। आंसू दाएं बाएं बहकर कनपट्टियों में जज़ब हो रहे थे। आपने तो कभी कोई सिरा ही नहीं पकड़ा है मेरे हाथ में मुस्तफ़ा। उसके दिल में तकलीफ से हुई थी। वो रुख मोड़ कर रो दी। दूसरी तरफ निदा ने घर में रोहिना और मुस्तफ़ा की शादी का जिक्र छेड़ दिया था। भाई आपको रूही कैसी लगती है? वो हाथ की मुट्ठी अपने होंठों पर रखे शरारती नजरों से पूछ रही थी। उसके नाम पर वो चौंका था। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है उसे अपनी बहू बनाने की। कुदसियाँ मोहब्बत से मुस्कुराई थी। मेरी तो अपनी बेटी है भाई। इब्राहिम साहब के लहजे में शफकत थी। मेरी तो जान है, निदा जोर से बोली। लेकिन मामा उसमें बहुत बचपना है। उसका सुनहरी रूप आंखों में भर कर बोला। शादी से पहले हर लड़की में बचपना होता है बेटा। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसके जहन में उसका शोला जवाला रूप आया। भाई वो इतनी लविंग और केयरिंग है। निदा मोहब्बत से बोली। उसकी बात पर वो हंसा था। जब आप सब लोगों को वोट उसकी तरफ है तो मेरी बात सुनने की क्या जरूरत है? मुझे कोई एतराज नहीं। वो इत्मीनान से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। तसव्वुर में उसका नजर नाजुक सुराफा समा गया था। वो दिलकशी से मुस्कुराता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जब उसे मुस्तफ़ा के रिश्ते का मालूम हुआ तो वो फूट फूट कर रो दी। हमेशा मेरे दिल से खेलते हैं, अब और नहीं, अब मेरी बारी है। मुस्तफ़ा का रवैया अनजाने में शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में आड़े आ गया था। फिर उसकी ना हाँ में न बदली। मुस्तफ़ा उसके इनकार पर हैरान होने के साथ खामोश सा हो गया था। निदा रोहिना से नाराज थी। भाई आपको जरा बुरा नहीं लगा? उसके पूरे सुकून चेहरे को देखती निदा हैरान हुई थी। रिजेक्शन हर किसी को बुरी लगती है लेकिन मुझे मेरी इज्जत ज्यादा प्यारी है। मैं जाकर उससे जवाब तलबी करूं तो ये मेरी तौहीन है। उसे ऑप्शन दिया गया था, उसने सिलेक्ट नहीं किया। बात खत्म। जितनी आसानी से उसने बात खत्म की मुस्तफ़ा के अंदर से इतनी आसानी से बात खत्म हुई नहीं थी।
میں واقعی فیصلہ نہیں کر پا رہا روح، تم واقعی کم عقل ہو یا اس بار عقل سے کام لیتے ہوئے مجھ سے اب تک کے تمام بدلے لے گئی ہو۔ اس نے اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتاری تھی۔ اے سی کو ہائی سپیڈ کر کے اس نے لائٹر سے لبوں میں دباتے سگریٹ کو شعلہ دکھایا تھا۔ اب ساری رات یہی شکل جاری رکھنا تھا۔ اس کا دل سلگ رہا تھا اور وہ قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ تو تمہیں میرا بھائی اپنے لیے سوٹیبل نہیں لگا؟ اس کے کمرے میں بیچوں بیچ کھڑی سینے پر ہاتھ باندھی اس نے سوال کیا۔ اسے یہاں آ کر پتا چلا تھا کہ روحی نے ولی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بیٹھو نا، کیا کھاؤ گی؟ میں بنا کر لاتی ہوں، تم جب تک کوئی اچھی سی مووی دیکھو۔ وہ جوش سے بولتی کمرے سے باہر جانے کو لگی تھی جب ندا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کیوں؟ اسے اپنے سامنے ایک آرتی چیخ ہی پڑی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں ندا؟ وہ انجان بڑی۔ تم کیسے اسے چھوڑے بندر سے شادی کر سکتی ہو روہینہ، جبکہ تم بھائی سے محبت کرتی ہو؟ نہیں کرتی میں ان سے محبت۔ وہ نگاہیں چرا کر رخ پھیر گئی۔ کتنے ہی آنسو روہینہ کی گالوں کو چھوتے نہیں تھے گرے تھے۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ آنسو کیوں نہیں روکتی؟ نہ تو تم بھائی سے محبت کرتی ہو تو تمہارا چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے؟ روحی، ہاں کرتی ہوں میں ان سے محبت۔ مشکل ہے میرے لیے کسی اور کے ساتھ رہنا۔ دل کی دھڑکن دھڑکتے ہوئے ان کا نام لیتی ہے ندا۔ وہ بولتے بولتے اس کے شانے پر سر رکھتے سسکی تھی۔ وہ ساکت ہوئی۔ لیکن محبت کی قیمت اگر عزت ہوگی تو ایسی لاکھ محبتیں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ اس نے اپنے شانے سے سر اٹھا کر اپنے آنسو صاف کرتے مضبوط لہجے میں کہا، میرے بھائی کی محبت کو ٹھکرایا تم نے، پھر بھی میری دعا ہے کہ اللہ کرے تم خوش رہو۔ اور بھیگی آنکھوں سے کہتی اس کی پیشانی چومتی بولی۔ دونوں کی آنکھیں برس رہی تھی۔ محبت ہی تو نہیں کرتے وہ مجھ سے؟ زبان بول نہیں پائی پر اس کا دل کڑلایا تھا۔ اس نے اسے شادی سے انکار کیا، وہ برداشت کر گیا، لیکن وہ اس پر ولی کو فوقیت دے رہی تھی۔ یہ بات اس کی انا پر تازیانے کی طرح لگی تھی۔ اگلے دن وہ اس کی یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا۔ خان، تم گھر جاؤ، بی بی کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اس کے ڈرائیور سے بولا، جی صاحب جی۔ وہ سر ہلاتا پلٹا تھا جب ہی اس کی آواز پر رکا۔ سنو، اپنی بی بی کو فون کرو کہ تم لینے آئے ہو۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتے وہ واپس جا چکا تھا۔ کچھ منٹ کے بعد وہ اسے نظر آتی دکھائی دی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔ روہینہ نے اپنی گاڑی کی تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ مصطفیٰ کی نظر جب اس پر پڑی تو اسے دیکھ کر سن گلاسز لگاتا اس کی طرف بڑھا۔ ہمیشہ کی طرف وردی میں ملبوس مصطفیٰ کو دیکھ کے اس کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ ایک نظر اس پر ڈالتا اپنے مخصوص اکھڑے انداز میں بولا۔ مڑنے کو تھا جب ہی اس کی بات پر پلٹا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ویسے بھی میرا ڈرائیور آ چکا تھا۔ اسے دیکھے بغیر وہ ایک قدم آگے کو بڑھنے لگی۔ جب ہی وہ اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا، میں نے واپس بھیج دیا ہے۔ وہ خاکی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے بولا تھا، مگر اس کا سکون برباد کر گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تماشا نہ ہو تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ اب کی بار دانت پیستے ہوئے بولا تو روہینہ نے دانتوں پر دانت جمائے اور اسے گھوڑا اور پھر پیر پٹکتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے بیٹھنے کے بعد سارا غصہ گاڑی کے دروازے پر نکالا تھا۔ ایڈیٹ، سرکاری گاڑی کا سوچ کر وہ بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تم سے یہ صرف پوچھ رہے ہیں کہ اس لوفر سے شادی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک لمحے کو اس کا دل خوف سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں جس سے چاہوں شادی کروں، جس سے چاہوں شادی سے منع کر دوں۔ آخری جملہ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ انتہائی بیکار انسان ہے، تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، آپ یہ صرف اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ بات آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر دھاڑا اور احساس تحقیر سے مصطفیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو
میں تمہارے فراق میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہیر تو تم ہو سکتی ہو روہینہ شہزاد، مگر میں تمہارا رانجھا ہرگز نہیں ہوں، وہ سرد انداز میں کہتا ہلکے سے چھوڑ گیا۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر بہے تھے، ہمیشہ کی طرح اس کی بات نے روحی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیے تھے۔ پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اپنے رخسار صاف کرتے ہوئے چیخی تھی، لیکن آنکھوں میں آج جم کر برسنا تھا۔ شاید یہ صرف جاننے کے لیے کہ ولی کو چننے کی وجہ میں سننا چاہوں گی۔ اس تھرڈ کلاس آدمی میں ایسا کیا ہے جس نے تمہیں اس قدر متاثر کر دیا کہ تم اپنی پوری زندگی اس کمینے انسان کے ساتھ گزارنے پر راضی ہو گئے؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں چھپانے کے لیے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا گیا۔ محبت، وہ چونکا تھا۔ مصطفیٰ کے دل نے اس وقت ہارٹ بیٹ ہی مس کی، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ ہو تو تمہیں پہلی ملاقات میں ہی اس سے محبت ہو گئی؟ گڈ۔ وہ طنزیہ انداز میں ہلکی سی تالی بجا گیا۔ نہیں، مجھے زندگی میں پڑی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ شادی اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو، اس سے نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بیگھے لہجے میں کہتی وہ مصطفیٰ ابراہیم کے چہرے پر اپنی محبت کا تماچا مار گئی۔ وہ ساکت ہوا تھا اس کی بات پر، اور سگریٹ کو سلگاتے ہوئے لبوں سے لگا گیا۔ مجھے گھر چھوڑ دے پلیز۔ بھیگی آواز پر وہ چونکا اور ایک دم گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ سب کچھ جلدی سے طے ہو گیا تھا۔ ولی کے گھر والوں کو جلدی تھی، روہینہ نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا۔ اس دوران اس کے پیپر بھی ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ 1 مہینے سے اپنے کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ آج اس کا نکاح اور بارات تھا۔ ندا اس کے ساتھ پولر گئی تھی۔ ہلکے گولڈن اور ڈیپ ریڈ شرارے میں مناسب میک اپ، اس پر حسن ملال سے مزین خوبصورت روپ ندا کو چکا گیا۔ جس کا نصیب میری بہن بننے جا رہے ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ کرے وہ تمہاری قدر کرے۔ خوش رہو ہمیشہ، آمین۔ ندا نے خود پر قابو پاتے اسے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ تھکن کے باوجود اسے شادی میں شمولیت کرنی تھی۔ جلدی سے نہا کر اس نے اپنے لیے بلیک شلوار قمیض نکالی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا اس نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کیا ہی تھا کہ جبھی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس نے پرفیوم رکھ کر کال پک کی تھی۔ ہاں بولو لطیف۔ وہ فون کو کان اور کندھے سے لگائے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جوتے پہن رہا تھا۔ واہ یار، یہ تو بڑی زبردست نیوز ہے۔ کیا نام بتایا تم نے؟ لطیف کی بات پر چونک کر سیدھے ہوتے موبائل کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کی پک اور ڈیٹیل مجھے سینڈ کرو ابھی کے ابھی، اس نے کہہ کر موبائل فون پر بیڈ پر پھینکا اور پھر جھک کر جوتے پہننے لگا۔ جب اس کی ٹون بجی تو اس نے جلدی سے میسج چیک کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے۔ لطیف ایک ایڈریس بھیجتا ہوں، گاڑی لے کر فوراً وہاں پہنچو جلدی، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور موبائل جیب میں رکھتے ہوئے اپنا ریوالور نکالتے سے چیک کرتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ دلہن بنی سر جھکائے اسٹیج پر موجود تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کا اثر تھا۔ باقی سب نے رخصتی میں شمولیت کی تھی جب بارات آنے کا شور اٹھا۔ جان کنی کا عذاب کو اس وقت روحی سے پوچھتا، جب ایک طرف محسن دوسری طرف شہزاد تھے، جبکہ دوسری جانب ولی اس کے چاچا اور ماں بیٹھے تھے۔ سامنے بیٹھے مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں کے پار اس دشمن جا کی شبیہ لہرائی۔ اس کے دل کی تکلیف مزید جیسے بڑھ گئی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ بولو بیٹا، شہزاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے قبول کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جبھی کسی کی آواز پر ٹھٹک کی، رکیے مولوی صاحب، اتنی جلدی کیا ہے؟ حاضرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابراہیم نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کے بیٹے کو اتنی تمیز نہیں کہ نکاح جیسے مقدس موقع پر ایسی بیہودہ حرکت کرے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ولی کی ماں اچانک کھڑی ہوئی۔ محسن بھی پیشانی پر بل لیے مصطفیٰ کو گھورتا کھڑا ہوا تھا۔ ہم اگر ایسی بات ہے تو شرم آپ کے بیٹے کو آنا چاہیے۔ وہ ایک دم آگے بڑھتا اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر گرا چکا تھا۔ ولی کے گلے میں پہنا ہار مصطفیٰ نے زور سے کھینچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مصطفیٰ؟ ابراہیم چلائے۔ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ جیب سے پستول نکالتا وہ نیچے گرے ولی پر تان گیا۔
روہینہ نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔ معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر ان کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے کمینہ۔ اس نے ولی کے پیٹ پر لات ماری تو وہ بل بلایا تھا۔ شہزاد صاحب نے ڈال سے صوفے پر گرے۔ ابراہیم صاحب نے بھائی کو سنبھالا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اس کی ماں آگے بڑھی۔ وہیں رکے، اس نے پستول ولی کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا، اور تو خود بتا سب کو کمینے کیا کرتا رہا ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ ولی نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے۔ بتا سب کو کمینے۔ مصطفیٰ نے پستول اس کے سر پر تانی۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولنے لگا۔ مصطفیٰ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہوا تھا۔ لیکن میں یہ شادی دل سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جملہ مکمل کرتا، اس کے منہ پر پڑنے والے مصطفیٰ کے زوردار مکے سے خون کا فوارہ ہی نکلا تھا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، میں تمہارے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گی۔ ولی کی ماں تڑپتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ روہینہ کو چکر آیا تھا۔ روحی، ندا نے اس کے ہاتھ سہلانے شروع کیے۔ ندا فروا روحی کو ڈریسنگ روم میں لے جاؤ۔ ساتھیہ نے روتی ہوئی بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، بول کمینے، بتا اپنی ماں کو کتنی معصوم بچیوں نے تیری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ اس کے سر کے بال اپنی مٹھیوں میں لیتے ہوئے بولا، سر اسے ہمارے حوالے کر دے۔ لطیف نے اسے روکنا چاہا، جو مار مار کر ولی کی جان لینے پر درد پر تھا۔ ہاں میں ویڈیو بناتا ہوں، لیکن یہ شادی میں پورے خلوص کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ پھر سے جملہ مکمل پڑتا، وہ پھر سے اس پر پل پڑا تھا۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ۔ محمود، لطیف اور اس کے بندوں نے مصطفیٰ کو بمشکل قابو کیا تھا۔ آدھے مہمان چلے جا چکے تھے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ ایسے کسی لڑکی کی بارات اگر چلی جائے تو لوگ کیا کیا باتیں نہیں کرتے۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ سب جانتے ہیں ہماری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ شہزاد صاحب روتے ہوئے سعدیہ سے بولے۔ ابراہیم صاحب جو کب سے بھائی کا غم اپنے دل پر محسوس کر رہے تھے، ایک دم آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ضبط کرتے ان کے کندھے پر سر دیے روک دیے، اور بھائی اپنے کچھ آنسو بیٹی کو رخصت کرتے وقت بھی بچا کر رکھو۔ وہ بھی اپنے آنسو روک کر اب کی بار مسکرا کر بولے تھے۔ ابراہیم کے کہنے پر شہزاد نے چونک کر سر اٹھایا۔ مصطفیٰ جو فون پر مصروف تھا، اس نے ایک نگاہ باپ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی دلہن بن کر اپنے باپ کے گھر ہی واپس چلی جائے گی، وہ کہتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف بڑھے، جس نے خود پر ضبط کے کہرے بڑھ اٹھائے تھے اور سختی سے دان پر دام جمائے کھڑا تھا۔ میں تو کل بھی اسے تمہاری ہی فرزندگی میں دینے آیا تھا اور آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ مصطفیٰ کے نام کر دی گئی تھی۔ ولی کی اصل حقیقت کے بعد اس کے حواس ہی چھوڑے تھے۔ اس نے اس رشتے سے منع بھی کیا، مگر یہ انہونی بھی اس کے ساتھ ہو ہی گئی۔ دیر رات کو وہ کمرے میں آیا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اتارے۔ پھر روہینہ نے اسے اپنے سامنے آ کر رکتے دیکھا۔ اسے میری ہار مت سمجھنا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دوپٹے میں ہی اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں کرتا اس کے چہرے کو اونچا کر گیا۔ آہ! اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور پھر دم توڑ گئی۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کے، مجھے درد ہو رہا ہے، آنکھوں میں پانی لاتی وہ سسکی تھی۔ خود بخود اس کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے مصطفیٰ ابراہیم کو ہرا دیا ہے۔ یہ تمہاری ہار ہے مسز روہینہ مصطفیٰ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تم آج مصطفیٰ ابراہیم کی بیوی بنی ہو۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ آج تم اپنی پسندگی کا ماتم مناؤ۔ کسی لیے تمہاری وہ پسندگی جس کا دعویٰ تم نے میرے سامنے کیا تھا۔ پھر اگر دل میرا چاہا تو تمہاری اس محبت کو اعزاز بخشوں گا جو تمہارے دل میں ہے۔ اس کا چہرہ چھوٹتا اس کے سامنے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اپنا ٹراؤزر ٹی شرٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے ناروا سلوک پر روہینہ کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ ٹانگیں سمیٹ کر اپنے گھٹنوں پر سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے تمہاری محبت کو قبول کرتے سچے دل سے تمہاری طرف بڑھنا چاہا تھا روح۔ تم نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ نقصان تو ہوگا، دونوں کا ہی ہوگا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتا اپنے اندر کی کھولن کو کم کرتا ہوا بولا۔ وہ اپنی ناقدری پر بے شمار آنسو بہا کر منہ دھوتی باہر آئی تھی۔
کمرے کی لائٹ آف تھی اور اے سی کی کولنگ سے کمرہ بے تحاشا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سارے کمرے میں سگریٹ اور پرفیوم کی مہک رچی بسی تھی۔ سامنے ہی وہ پیر پر پیر رکھے گیلے بکھرے بال لیے شرٹ کے بغیر بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس ستمگر پر ایک نگاہ ڈالتے روحینہ کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ اپنا بھاری لباس جیولری وارڈروب میں رکھ کر وہ صوفے کو لیٹنے تھی والی تھی کہ اس کی آواز پر ٹھٹکی۔ وہاں کہاں سو رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ روحینہ کی جوان ہوا ہوئی تھی۔ مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں، اس کی سخت ناگواری آواز پر وہ اٹھی تھی۔ اپنے گھر دوپٹہ لپیٹتی مرے مرے قدموں سے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آئی۔ میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا، اور اپنے ہی حق کو لینا اگر جبرن کہلایا جائے گا تو یہ بات میری صحت پر کوئی اثر انداز نہیں کرتی۔ جو چیز میری ہے وہ میری ہے، اس کے لیے مجھے کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ تم سے بھی نہیں۔ مگر میرا تمہیں چھونے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں، اس لیے آرام سے سو جاؤ۔ وہ بے رخی سے بولتا کروٹ لے گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن سی ہو گئی، پھر بہت آہستہ سے بیڈ پر لیٹی۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اس نے اپنے اوپر اپنا بھاری دوپٹہ پھیلایا تھا۔ بند آنکھیں بار بار کھولتی اور مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھتی، پھر آنکھیں بند کر جاتی تھی۔ اسے دوسری طرف کروٹ کے بل لیٹے دیکھ کر وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ یوں ہی خود سے الجھتے وہ سو گئی تھی۔ کمرے میں ہوتی کھٹپٹ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چہرے سے تھوڑا سا کمبل ہٹا کر دیکھا تو کھڑکیوں سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے وہ خاکی پینٹ میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ شرٹ ناپید تھی۔ اف، لگتا ہے انہیں شرٹ پہننے کا بھی شوق نہیں ہے۔ کمبل دوبارہ سر پر لیے وہ بڑبڑائی تھی۔ مصطفیٰ نے آئینہ سے اس کی حرکت کو نوٹ کر لیا تھا۔ 2 منٹ کے بعد اس نے پھر سے کمبل سر سے ہٹا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اسی حالت میں بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ اس نے پھر سے کمبل اپنے سر پر لیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر بیڈ پر رکھی اپنی شرٹ اتاری، پہنی اور پھر اپنے جوتے لیے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں شرٹ پہن چکا ہوں، اب تم اطمینان سے مجھے دیکھ سکتی ہو۔ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو کمبل کے اندر ساکت ہوئی۔ چاہے تو سامنے آ کر بھی دیکھ سکتی ہو۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے اپنے سر سے کمبل ہٹایا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اسے اپنی سائڈ پر بیڈ پر بیٹھا پایا تھا۔ وہ کمبل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی بات پر ایسے ہنسا جیسے کسی بچے کی بات پر ہنستے ہیں۔ ایک پل کو تو وہ اس کے ہنسنے پر اس کے چہرے پر کھو گئی تھی۔ کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں مسز؟ ویسے اگر اتنا ہی پیارا لگ رہا تھا تو کل کسی اور کے ارمانوں کی سیج سجانے اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا، احساس تحقیر سے وہ سلگتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، غصے سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے توہین کیا ہوتی ہے؟ وہ بیڈ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتا اس کی طرف جھک رہا تھا کہ وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی۔ میں نے منع کیا تھا، پہلے بھی منع کیا تھا، رات کو بھی منع کیا تھا، رات کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اس کی بات پر مصطفیٰ کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ وہ ایک دم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے گیا۔ یعنی کہ تم کہنا چاہتی ہو کہ تم نے مجھے دوبارہ ریجیکٹ کیا تھا؟ دانت دانتوں پر جمائے وہ بیڈ پر اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے گر رہا ہے۔ آنکھوں سے نکلتے شعلے روحینہ کو خوف میں مبتلا کر کے۔ آپ کی وجہ سے انکار کیا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ اب آپ ایسا نہیں چاہتے۔ وہ مارے تکلیف کے رک رک کر بولی، میں کیا چاہتا ہوں اس کا تو کسی نے سوچا ہی نہیں، نہ پہلے نہ اب۔ پہلے تم اپنی مرضی کر گئی، اب میرا باپ اپنی مرضی کر گیا۔ وہ دھیمے انداز میں گھرایا تھا۔ روحینہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہتے اس کے ہاتھ پر گرے تھے تو وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا اور اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے دھبی دھبی آواز میں رو رہی تھی۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا۔ 3 دن کے بعد اس کا ولیمہ خیر سے انجام پا گیا تھا۔ ندا بہت خوش تھی اپنی جاب کی وجہ سے۔ وہ رات دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ وہ ڈھیر بڑے کمرے میں آیا تو اسے اوندے منہ بیڈ پر آرام سے اچھا لیٹا ہوا پایا۔ کمرے کی لائٹس آن کی، کچھ کہے بغیر وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ لے کر واش روم میں گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو ویسے ہی سو رہی تھی۔ روحینہ موبائل چیک کرتے مصطفیٰ نے اسے پکارا۔
हरकत ना होते देखकर वो उसके पास आया। रूही, उठो। वो शायद गहरी नींद में थी। कुछ सोचकर वो उस पर झुका और उसके पास बैठकर मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे से बाल हटाए। रूही अपने चेहरे पर किसी के लम्स से एकदम आंखें खोलती हुई उठी। एक पल को वो समझ नहीं पाई। आंखें झपकाते खुद पर झुके मुस्तफ़ा को देखते ही उसकी आंखें पूरी फूली। वो बेखुदी में उसके चेहरे को छू रहा था। जैसे ही उसके हाथ में उसके लबों को छुआ तो वो तड़प ही उठी। हटिए सामने से। उसका हाथ झटक कर वो उठने को थी, जब भी वो सख्ती से उसका वही हाथ थाम कर उसे दोबारा से लटाता उस पर झुक गया। तुम रोई हो? वो पूछ रहा था। अपने चेहरे के बहुत करीब उसके चेहरे को देखकर उसका दिल धड़का था। आपसे मतलब? वो धड़क कर कहती, गर्दन मोड़ के। शफाफ गर्दन उसके सामने थी। और किससे मतलब हो सकता है? मेरे सारे मतलब अब आपकी तरफ ही है मिसेस मुस्तफ़ा। वो एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर डालकर पीछे होते हुए उठा था। रोहिना ने आंखें खोली और बेड के पास खड़ा अपने दोनों हाथों से वो सर के बाल पीछे करते हुए जैसे खुद पर काबू पा रहा था। वह भी अपने दिल को संभालती सूरज से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तुमने बताया नहीं कि तुम रो क्यों रही थी? वो फिर से उसका बाजू थाम कर बोला। गिरफ्त में नरमी थी। मुझे नींद आ रही है। वो दूसरे हाथ से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वा कर बोली और अपनी साइड पर आकर बैठ गई। फिर बेड के किनारे पर मुखालिफ सिमत करवट लिए लेट गई थी। मुस्तफ़ा ने इस पर कंबल डाला। फिर शिकायत करती और कंबल पर कब्जा करता हूँ। वो बड़बड़ाते हुए लेटते करवट बदल गई। आज वो डिनर टेबल पर उनके साथ मौजूद था। ये तुम्हारे और रूही के इस्लामाबाद के टिकट है। मुस्तफ़ा ने हाथ रोक कर बाप को देखा। वहां से जहां जाना चाहो तुम लोग फिर आगे बढ़ जाना। इब्राहिम ने बात को जारी रखा तो रोहिना ने निता को देखा, जिसने उसे आंख मारी थी। उसे घोड़ी से नमाज कर उसने मुस्तफ़ा की जानिब देखा, जो खाने से हाथ रोककर लब पीछे बैठा था। पापा, मैं नहीं जा सकता, मेरा केस चल रहा है। वो पाट लहजे में बोल सा। मुस्तफ़ा, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। कुत्सिया ने उसे समझाना चाहा। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि एक केस के सिलसिले में मेरी एबटाबाद पोस्टिंग हो गई है। मुझे 2-3 दिन में ज्वाइनिंग देनी है। वो टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोला। क्या ये शख्स कभी से तस्लीम करेगा? रोहिना के दिल की हालत अजीब हुई थी। उसकी आंखें नम हुई थी। रहोगे कहाँ? कुत्सिया को बेटे की फिक्र सताई। वो मुझे घर मिल रहा है, आप परेशान ना हो मामा। इन्हें परेशान होता देखकर मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ से उन्हें मुतमईन करना चाहा। जब सब सहूलियत है तो रोहिना को भी अपने साथ ले जाओ बेटे। इब्राहिम साहब का अंदाज कती था। इससे पहले कि वो इनकार करता वो बोली, बड़े पापा, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं तो बोर हो जाया करूंगी। उसके इनकार ने मुस्तफ़ा के अंदर आग ही लगा दी थी। नहीं बाबा, मेरा भी इरादा रोहिना को साथ ले जाने का ही है। वो इत्मीनान से बोलता उसका इत्मीनान गारत कर चुका था। बहुत अच्छी बात है भाई ये। इब्राहिम साहब उसका कंधा थपथपाते हुए अपने कमरे की जानिब चल दिए। रोहिना ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा था तुम मुझसे जीत नहीं सकती। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखता अपने कमरे में जाने के लिए पलटा। बेटा, यही तो दिन होते हैं जो सिर्फ मियाँ बीवी के होते हैं। फिर बच्चे हो जाते हैं तो औरत उलझ कर रह जाती है। कुत्सिया की बात पर वो सुख हुई थी। उसकी बेसाख्ता निगाहों में मुस्तफ़ा की पुष्ट थी। वो इतना दूर तो नहीं था जो ये सुन न पाता। यार, कब बना रही हो मुझे पुप्पी? वैसे मामा, मैं तो फंस ही जाऊंगी ना। पुप्पी भी, खाला भी, हाय मेरा क्या होगा? निदा ने मुंह फाड़ कर दहाई दी थी। कुत्सिया हंसते हुए किचन में चली गई। बकवास किए जाओ। रोहिना ने उसके बाजू को नोचा था, लेकिन वो अपने कमरे में भाग गई। मुस्तफ़ा मोबाइल में मसरूफ सुत कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मुस्तफ़ा को करास करती वो निदा के कमरे में जाने लगी। जब इसने उसकी कलाई पकड़ी तो वो एक झटके से रुकते हुए पलटी। छोड़े मेरा हाथ। उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन वो एक झटके से इसे अपने करीब करते उसके कमर में अपना बाजू हमायत कर गया। वैसे ठीक ही कह रही थी मामा, यही तो दिन होते हैं मियाँ बीवी के। वो फिर से उसके झुके चेहरे को देखकर कह रहा था। उसे अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ। उसकी धड़कन बेतरतीबी हुई थी।
اس نے ایک دم اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سائڈ سے نکلتی ندا کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر وہ لوگ ایبٹ آباد کے لیے نکلے تو سارا راستہ وہ منہ پر کفل ڈالے اس کے پہلو پہ بیٹھے تھے۔ وہاں پہنچی اور رات کو کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو کھڑکی سے آتی شائیں شائیں کرتی حواس پر خوب اندھیرے میں کتے اور بھوکی بھونکنے کی آواز اس کا دم خشک ہوا۔ مصطفیٰ نے نہ جانے کب کھڑکیاں کھول دی تھی، ورنہ روہینہ سارا دن انہیں بند کر کے رکھی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ گہری نیند کروٹ کے بل لیٹا تھا، شرٹ ناپید تھی، اب تک کمبل بھی اتارا ہوا تھا۔ استغفر اللہ سے بغیر شرٹ کے وجود سے سرد نگاہ سے دیکھتی نگاہیں پھیر گئی۔ وہ سارا دن ڈیوٹی سے تھک ہار کر آتا اس لیے فوراً سو جاتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں کیوں لے کر آیا، مجھے تو لگتا ہے مارنے کے لیے ہی لائے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، میں تو یہاں سے خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ ان پر کوئی بھی الزام نہیں آئے گا، ویسے بھی پولیس والے ہیں، بچا لیں گے اپنے آپ کو آرام سے۔ زور سے بڑبڑائی تھی۔ بالکل یہی ارادہ تھا میرا، اور ابھی بھی یہی ارادہ ہے، وہ کروٹ بدلے بغیر بھاری لہجے میں بولا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ اس کا خوف تھوڑا کم ہوا، مگر اس سے لڑنا، اسے جواب دینا ہمیشہ کی طرح روہینہ نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ فکر نہیں کریں، آپ کو ساتھ لے کر ہی مر جاؤں گی۔ اس کی پشت کو گورتے اس نے دانت کچکچائے تھے۔ ایس پی مصطفیٰ اتنا بھی آسان ہدف نہیں ہے محترمہ، وہ بڑے سکون سے بولتا، اس کا سکون لوٹ کر لے گیا تھا۔ سو جاؤ، تمہیں تو صبح کہیں نہیں جانا مگر مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اب کی بار وہ بدمزاجی سے کہا۔ وہ رات کے 3 بجے اس کی نیند خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں سونا، جواب تڑک کر آیا تھا۔ آدھی رات کو کیا انتظام کروں آپ کے لیے؟ صبر و تحمل سے پوچھا گیا تھا، مگر لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، جسے وہ خاطر میں لاتے ہوئے مزید بولی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے۔ اب کی بار روحان سی ہوئی۔ مصطفیٰ نے خود پر قابو پاتے گہرا سانس لیا۔ ایک کام کرو، یہاں سو جاؤ، قسم سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ ایک دم پلٹا، اپنا بازو سیدھا کرتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا تو وہ سٹپٹا کر تھوڑی سی دور ہوئی۔ دل پسلیوں سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ اس کے سرخ چہرے پر جھکی نگاہیں ڈالتا اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے واپس کروٹ لے گیا۔ اس کے جذبات مچل چکے تھے۔ گرمی کی وجہ سے کھولی تھی میں نے، سو جاؤ، یہاں سے کوئی جن آ کر تمہیں نہیں لے جائے گا۔ اس بار وہ واقعی میں تپا ہوا تھا۔ سب سے بڑا جن تو میرے ساتھ ہی سو رہا ہے، کسی اور کی ہمت کیا جو یہاں کمرے میں آئے؟ وہ بڑبڑائی، ایک نظر دیکھتی پھر سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ، مجھے تنگ نہیں کرو روہی، ورنہ اس وقت اگر میرے اندر کا جن اٹھ گیا تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی بات اور لہجہ روہینہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑا گیا۔ کھڑکی اور کتوں کا خوف تو وہ بھول ہی گئی۔ وہ جلدی سے اپنے تکیے پر سر رکھ دی، بالکل کونے پر لیٹی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک تکیہ درمیان میں رکھا۔ جس دن میں نے یہ تمہاری ایک کمزور سی دیوار گرائی نا روہی، اس دن تم اپنی خیر منانا۔ اندھیرے میں آتی اس کی سرد آواز روہینہ کے اندر تک اتری تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے روہینہ کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ ساری رات زکام کی وجہ سے جاگتی رہی۔ صبح ہونے تک اسے بخار ہو چکا تھا، مگر اس لیے اٹھنے سے پہلے ہی مصطفیٰ ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ روہینہ نے فون کر کے اسے اپنی طبیعت کا بتایا، کیونکہ اب تو بخار کی وجہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ دوپہر ہی گھر واپس آیا تھا تاکہ ڈاکٹر سے میڈیسن لے سکے۔ کلینک سے میڈیسن لینے کے بعد وہ واپسی کے لیے کلینک سے نکلے۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک 2-3 مسلح افراد سامنے آ کے، جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ مصطفیٰ نے تیزی سے بریک لگائے۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا، اس نے سورج سے روحی کو اپنے بازوؤں میں سنبھالا۔ روحی نے خوف سے کانپتے اس کا وہی بازو تھاما تھا۔ اے ایس پی، باہر نکل۔ ایک آدمی پستول لیے اس کی کھڑکی پر آیا تھا۔ نہیں مصطفیٰ نہیں، وہ اس سے چمٹی تھی۔ ریلیکس رو، اسے اپنی بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے حواس قابو پاتے ہوئے بولا۔ کوئی ہوشیاری مت دکھانا، اے سی پی تیرے ساتھ عورت ہے اور ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔
ہماری بات غور سے سن۔ اس شخص نے مصطفیٰ کی طرف شیشے پر پستول کی نال ماری تھی۔ روہینہ نے خوف سے اس کے شانے میں چہرہ چھپا لیا۔ رکو، میں کچھ نہیں کر رہا، یہاں نہیں، میں باہر آتا ہوں۔ نہیں مصطفیٰ نہیں، آپ باہر نہیں جائیں گے پلیز۔ اب کی بار وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے رو دی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمارے مسائل میں مت آ، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ پستول اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولا تو روہینہ کی سانسیں ہی رک گئی۔ ہٹاؤ پلیز، ہٹاؤ، اللہ کا واسطہ ہے ہٹاؤ۔ روہینہ نے مصطفیٰ کے سر سے پستول ہٹانی چاہی، جبھی مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سختی سے قابو کیا۔ جب میں اکیلا ہوں تب آنا مجھ سے بات کرنے، ابھی تو تم نے خود ہی کہا کہ عورتوں کے سامنے تڑی دینے والا مرد نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے پیچو تڑپ کھاتا، اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھتا گویا انگاروں پر ہی لوٹ گیا۔ ہٹاؤ، اس کی سخت گرفت میں تڑپی تھی۔ لگتا ہے تیری عورت کو تجھ سے بڑی محبت ہے، کچھ اسی کا خیال کر لے، واپس جا اپنے شہر، ورنہ تیری جگہ تیری لاش جائے گی تیرے شہر۔ رحم کر اپنے بوڑھے ماں باپ پر، اپنی عورت پر۔ وہ ایک نظر روتی تڑپتی روہینہ پر ڈال کر پیچھے ہٹا تھا۔ تو اس سے بعد میں ملوں گا ضرور، مصطفیٰ چلا رہا تھا۔ وہ سب آس پاس کی جھاڑیوں میں گم ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ واپس چلے بڑی ماما بڑے بابا کے پاس۔ مصطفیٰ نے زور سے اس کے کانپتے وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ گاڑی گھر کے اندر رکی تھی۔ جب وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کی طرف مڑے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، وہ بولی۔ روحی میری بات سنو۔ مصطفیٰ نے اس کی گرفت سے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، پھر اسے شانوں سے سنبھالنا چاہا، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ہم یہاں ایک پل کو نہیں رکیں گے، میں ابھی پیکنگ کرتی ہوں، ہم واپس جا رہے ہیں بس۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتے گاڑی سے باہر نکلنے لگی اور پھر بھاگتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ وہ لب بھینچے سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بھونچھکا رہ گیا۔ باتھ روم سے اس کے سارے کپڑے نکالتے ہوئے بیڈ پر رکھے اس کے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو روحی؟ پیکنگ کر رہی ہوں، اور کیا مصطفیٰ؟ مصطفیٰ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ صرف اور صرف تم واپس جا رہی ہو روحی؟ ہرگز نہیں، آپ بھی واپس جائیں گے، ہم دونوں جائیں گے، ورنہ میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں۔ روحی دیکھو، ضد مت کرو، میں وہاں پر ڈیوٹی پر ہوں گا، میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ آپ میری بات سمجھے مصطفیٰ، یہ خطرناک لوگ ہیں، ہم یہاں جلد سے چلتے ہیں۔ اپنے گال پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر منت بھرے لہجے میں بولی، بھیگی آنکھیں جہاں سے صرف اپنا عکس نظر آ رہا تھا، خود کو کھونے کا ڈر۔ مصطفیٰ نے اس کی محبت سے نگاہیں چرائی تھی۔ اب ایک اور لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے سامنے سے ہٹاتا وارڈروب میں اس کے کپڑے نکال رہا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، سنا آپ نے؟ وہ چلائی تھی۔ وہ کان لپیٹے اس کے کپڑے اس کے بیگ میں ٹھوس رہا تھا۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ وہ ساکت ہوا، رکا تھا، وہ بےتابی سے رو رہی تھی۔ مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے نہ ہونے سے آپ کو کبھی کوئی فرق پڑے گا بھی نہیں۔ وہ اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا، بہت کچھ کہنے کی تمنا پر قابو پاتا، اس کے کپڑے بیڈ پر اچھالتا اس کی طرف پڑا۔ لیکن مصطفیٰ کو کچھ ہوا تو روہینہ مر جائے گی۔ وہ اسے اپنے پاس آ کر دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ نے کچھ کہے بغیر اسے باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو تھی۔ بخار اب قدرے کم تھا۔ روحی تم کیا چاہتی ہو؟ میں ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ جاؤں، دنیا مجھے بگوڑے کے نام سے یاد کرے؟ بلکہ تم دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتا اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے۔ لاتعداد آنسو اس کی بد آنکھوں سے گالوں پر بکھر گئے تھے۔ محبت بھرا پہلا رمز روہینہ کو ملا بھی کب، جب وہ اسے خود سے جدا کر رہا تھا۔ روحی میری کمزور مت بنو، پلیز تم واپس چلے جاؤ۔ وہ اس سے منت کرنے لگا۔ روہینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہ کوئی اور بحث نہیں،
اب دوبارہ سے وہی سخت اکھڑا مصطفیٰ بن گیا تھا۔ موبائل پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ سر ہم انہیں ابھی بھی نہیں بھیج سکتے، ابھی خطرہ ہے۔ سجاد کے کہنے پر وہ اندر ہی اندر پریشان ہو۔ چلو یار تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، خیال سے جانا۔ سر آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے بندے آپ کے گھر کے چاروں طرف رہیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر سے آرڈر ہے یار۔ سر سجاد کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دوسری صبح 8 بجے تھانے جانے کو تیار تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری فضول کی ضد سے میں ہار مان لی ہے۔ جیسے ہی راستہ کلیئر ہوگا تم واپس جاؤ گی، اور تم واپس جا رہی ہو۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا اچانک اس کی طرف مڑا تھا۔ اور ہاں، کمرے سے مت باہر نکلنا۔ روہی مجھ پر رحم کھانا، مجھ پر ایک اور احسان کرنا، گھر میں کسی کو یہ بات مت بتانا۔ کہہ کر روکا نہیں تھا۔ موہینہ کی محبت بڑی آنکھیں سے کمزور کر رہی تھی۔ مصطفیٰ، اللہ میرے مصطفیٰ کی حفاظت کرنا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ان لوگوں نے گھر پر فائرنگ شروع کی تھی۔ مصطفیٰ کو پتہ چلا تو اس نے فوراً روہینہ کو فون کر کے واش روم میں جانے کو کہا۔ اس کی گھٹی گھٹی رونے کی آوازیں سنتے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے آج دشمن کے ٹھکانے پر حملہ کر دینا تھا۔ جبھی اسے گھر پر فائرنگ کی اطلاع ملی۔ وہاں پر پوری سہولت تھی، مگر اس کے باوجود اپنی بیوی کی مشکل میں سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ ایک طرف فرض تھا تو دوسری طرف وہ لڑکی جو اس کی سانسوں میں بستی تھی۔ اس کے کچھ سپاہی زخمی ہوئے تھے مگر جیت ان کی ہی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا۔ وہ جانے کتنے گھنٹوں سے نڈال سی واش روم کے فرش پر پڑی تھی۔ ایک دم بجتے فون کی طرف متوجہ ہوئی، موبائل کانوں سے لگایا۔ روہینہ، روحی روحی، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں آ رہا ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں واضح بےتابی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، گولی کی تیز چیرتی آواز نے اس کا کان پھیرا تھا۔ مصطفیٰ! روہینہ کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ سر سر! کئی آوازیں اٹھی۔ ساتھ میں فائرنگ کی آواز میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ مصطفیٰ! وہ دور سے چلا رہی تھی۔ سر کو گولی لگی ہے، ناصر گاڑی لے کر آؤ۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے ذہن میں سنے تھے۔ نہیں اللہ! وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لیڈی کانسٹیبل نے واش روم کا لاک توڑ کر اسے باہر نکالا۔ بند آنکھوں سے اس نے مصطفیٰ کی طرف کو پکارا۔ میم، سر ٹھیک ہے، آپ آنکھیں کھولیں۔ ایک نے اس کے ہونٹوں پر پانی کا گلاس لگایا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس نے ایک گھونٹ بھی پیے بغیر گلاس ہونٹوں سے ہٹایا تھا۔ میم وہ ٹھیک ہے، گولی صرف مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ سنا تم لوگوں نے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، ان کے پاس جانا ہے، وہ چلا رہی تھی۔ گولی چھو کر گزری تھی۔ اگلے ہی 1 گھنٹے میں وہ گھر پر تھا۔ بنیان اور خاکی پینٹ، بکھرے بال، چہرے پر تھکن اور درد کے آثار، اور بائیں بازو پر پٹی لگا کر خون کا نشان۔ دروازہ بند کر کے پلٹا جب وہ دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے لگی، شدت سے رو دی۔ مصطفیٰ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اسے باہوں میں سمیٹ گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، نہ اکیلی تھی، نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے مجھے۔ وہ رو رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے کھڑا تھا۔ روحی! مصطفیٰ کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ شدت گریہ سے اس کی سرخ آنکھیں خود کو کھونے کا ڈر مصطفیٰ کو ان آنکھوں میں واضح دکھائی دیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ میں آپ کو کھو دوں گی۔ جملہ مکمل کرتے ہی وہ اس کے سینے پر پیشانی رکھتی درد سے رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ روحی مر جائے گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو کچھ ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، اس نے سخت گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ روحی ٹھٹک کر سر اٹھا گئی۔ جس شٹ اپ روحی! اپنے مخصوص شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک تھپڑ ماروں گا میں تمہیں، اب اگر تم نے ایک اور بار بھی اپنی بات دہرائی تو۔ پڑتا ہے مجھے فرق، تمہاری ہنسی، تمہارے رونے سے فرق پڑتا ہے مجھے۔ تیری جان، تم بہت اہم ہو میرے لیے۔ مجھ سے دور، اکیلی، ہم دونوں کے درمیان موت تھی۔
یہ کچھ گھنٹے میرے لیے آزاد تھے روحی، زور سے بولتے اس کا لہجہ دھیما اور نم ہوا تھا۔ ان آنکھوں میں آج پہلی بار اپنے لیے واضح محبت کھو دینے کا ڈر تھا۔ ایک طرف وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، ایک طرف فرض تھا تو دوسری طرف میری جان تھی، لیکن سچ کہوں تو دونوں طرف میری ہی جان جانے کا خطرہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ فرض پر جان جاتی تو میرے لیے احساس ہوتا، لیکن اگر یہاں میری جان کو کچھ ہو جاتا تو مصطفیٰ جیتے جی مر جاتا۔ مصطفیٰ نے اسے خود میں زور سے کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے نم آنکھوں سے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ اب کیوں رو رہی ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ مسلسل اسے روتے دیکھ کر وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ روحی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ ہے جن سے بے پناہ محبت ہوتی نا، ان کو اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے۔ ان کی محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے وہ مسکراتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ ختم شد۔ ناظرین کیسی لگی آج آپ کو کہانی؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور یہ میں نے کسی اور جو ہے رائٹر سے لکھائی تھی، تو اسی لیے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔